الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں ہر انسان کے ساتھ، ایک تو اس کا نفس ہے اور ایک شیطان، اور یہ دونوں ہی دینی اعتبار سے انسان کے دشمن ہیں۔ انہی میں ایک طریقہ یہ بھی ہے جس میں اکثر ہم لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور مبتلا بھی رہتے ہیں، وہ یہ کہ مختلف قسم کے خیالات وسوسہ بھی آنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات اتنا زیادہ وسوسے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے بالکل، اور اس پریشانی میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور یہ خیالات اتنے گندے اور اتنے برے آ رہے ہیں تو پتہ نہیں ایمان ہی باقی رہا کہ نہیں رہا ہمارا۔ تو اس سلسلے میں ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حضرات صحابہ کرام نے اپنی اس تکلیف کی شکایت کی تھی، یا رسول اللہ اتنے گندے اور اتنے برے خیالات آ رہے ہیں کہ بس جل کر کوئلہ ہو جائے وہ تو بہتر ہے، لیکن اس کو منہ سے ذکر کرنا ہمت نہیں پڑ رہی، اتنے خیالات۔ ظاہر ہے کہ حضرات صحابہ کس اعلیٰ مقام پر ہیں، تو اب اسی حساب سے ان کو وساوس اور خیالات بھی ہیں، اور اتنے زیادہ کہ کہہ رہے ہیں کہ جلنا اور کوئلہ ہو جانا تو گوارا ہے، لیکن زبان سے اس کو ادا کرنا جو ہے وہ گویا نہ گوارا ہے نہ ہمت پر ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر تسلی کے لیے عجیب بات فرما دی، آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، فرمایا یہ تو تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ یعنی یہ جملہ جو فرمایا کہ تم سمجھ رہے ہو ایمان خطرے میں پڑ گیا، دین کا نقصان ہو گیا اور ہم سب غارت و برباد ہو گئے، فرمایا نہیں، یہ تو صاف ایمان ہے تمہارے پاس، پتہ چل رہا ہے۔ یہ آپ نے بات ارشاد فرما دی۔ بس صحابہ کا حال تھا، سنا تسلی ہو گئی، ختم قصہ ہو گیا۔ ہم لوگوں کا معاملہ اس کے الٹا ہے، لاکھ سمجھائیے بتائیے کچھ نہیں، لیکن وہ اطمینان نہیں ہوتا، پھر پوچھتے ہیں یعنی تسلی دیتے رہی، اطمینان نہیں ہو پاتا۔ ظاہر ہے نبی پاک نے یہ جملہ جو ارشاد فرما دیا یہ سب کی تسلی کے لیے کافی ہے، چاہے کتنے گندے کتنے برے خیالات آئیں کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیے راستہ جو ہے وہ چلنے ہی کے لیے بنایا گیا، اب ہم یہ چاہیں کہ اس میں نیک اور اچھے لوگ چلیں اور برے لوگ نہ چلیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جب راستہ ہے تو اچھے بھی جائیں گے برے بھی جائیں گے۔ تو یہ جو خیالات جو ایک راستہ بنایا اللہ پاک نے ہے، تو اس میں اچھے بھی خیال آئیں گے برے بھی خیال آئیں گے۔ یہ تھوڑی نہ کہ اچھے خیالات آتے رہے اور برے خیالات نہ آئیں، پھر ہماری آزمائش کا ہی کرے جائے گی۔ تو اس لیے گندے خیالات جو آ رہے ہیں اس میں نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی پکڑ ہے اور نہ اس سے دین کا کوئی نقصان ہے، یہ بھی ساتھ ہے۔ بس ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جیسے کوئی گزر رہا ہے تو اتنا اپنی نظر نیچے کر لیں، پر کر سکتے ہیں توجہ نہ کریں۔ اسی طرح خیالات جو آنے والے ہیں بس اس پر توجہ نہ کی جائے۔ توجہ کرنے کا مطلب یہ کہ اب اس بارے میں پلان بنانا، خیالات کے اعتبار سے منصوبے بنانا، تدبیر کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ تو دلچسپی کی بات پیدا ہوگی۔ یہ ہے پکڑ والی بات، کیونکہ یہ ہمارے اختیار کی بات تھی۔
بس ہمارا اصل کام کیا کہ دلچسپی نہ لی جائے. اور کبھی کبھی یہ خیالات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آدمی کا کھانا پینا سونا سب دوبر ہو جاتا ہے. سو رہا تو وہ گڑبڑ کر رہا، کچھ دکھاتا رہتا ہے. اسی لیے ان خیالات کے سلسلے میں کبھی پریشان نہ ہو، فکر نہ کرے، بس اتنا ہے کہ توجہ نہ کرے. اب ایسے موقع پر کیا کر لے، اپنا ذہن کسی اور طرف لگا دے، تلاوت کرنے لگے، کوئی کتاب دیکھنے لگے، کوئی ذکر کرنے لگے، کسی کام میں لگ جاتا کہ ذہن بڑھ جائے. بس یہ ہے اس کا ایک بہتر علاج. ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات سمجھانے کے لیے کہی، فرمایا تار کھلا ہوا پڑا ہو جس میں ربڑ نکل گئی ہو تو اب اس کو ہاتھ لگائیں گے تو خیریت نہیں، اس لیے وہ چپکا دے گا، اور جہاں چپکایا آفت آ گئی ہے مستقل. آفت کیا، جان چلی گئی اس میں. فرمایا اسی طرح یہ گندے گندے برے برے جو خیالات آ رہے ہیں یہ ننگے تار ہیں. اگر اس وقت میں ذرا سی دلچسپی لی تو وہ خوش ہو جائے گا کہ اچھا پھنس گئے جان جائے. اب وہ الجھا دے گا، وہ اور اتنا الجھائے گا کہ آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکیں گے، بلکہ شکوک و شبہات اور بڑھتے چلے جائیں گے. اس سے سب سے بہتر طریقہ اس کی جو توجہ نہ دی. اور آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ یہ صریح ایمان ہے، وہ اس طریقے پر غلط چیز کو دیکھ کر محسوس کر لینا کہ یہ چیز غلط ہے، اور اچھی چیز کو دیکھ کر کے احساس ہو جانا اچھی چیز ہے، یہ تو ایمان کی بات ہے. لہذا آپ نے فرمایا تم جو برا سمجھ رہے ہو یہی تو مومن ہونے کی علامت ہے. اس لیے کہ غیر مومن جو ہے اس کو کیا وہ برابر ہے، جو بھی خیال آتا رہے بلکہ وہ تو اسی میں مگن ہو کے اپنا سارا بس ضائع کر دے. تو فرمایا تمہارے اندر یہ خیال پیدا ہو جانا یہ بات. ایک واقعہ یاد آئے کہ خواب میں پریشان کر دیتا ہے. حضرت جلال آبادی نور اللہ برکاتہ کے یہاں ایک صاحب رہتے تھے، اور ماشاءاللہ نیک صالح، حضرت کیا بہت اہتمام سے ذکر و اذکار سب کرتے تھے. خواب میں دیکھ لیا کہ بیوی کو کوئی بھگا لے گیا. خواب دیکھا انہوں نے، صبح ہی حضرت کیا پہنچ گئے اور کہا کہ حضرت یہ خواب دیکھا ہے. اچھا، حضرت کا مزاج یہ تھا کہ زیادہ کسی پر اصرار نہیں فرماتے تھے، ایک دو بار کہہ دیا مان گئے حضرت فرمایا کچھ نہیں، یہ سب خیال آتے ہیں تمہارے. کہا نہیں، بڑی خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے، اور پڑوسی بڑا نالائق ہے، اس لیے آپ جانے کی اجازت دے دیں. حضرت فرمایا جاؤ. دوبارہ جب کہا تو ان کا مزاج ہو کے چلا گیا. جب وہاں پہنچا ماشاءاللہ بیوی بالکل صحت مند، گھر میں ہنسی خوشی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب بڑا افسوس ہوا کہ حضرت کی بات مان لی ہوتی، خاموشی کے لیے آئے، حضرت کو بھی ناراض کیا، اور وہ ماحول بھی چھوٹا، پیسے بھی گئے، مشقت بھی برداشت کر لیا. اب گئے حضرت کے یہاں، کہا کہ حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، اب ایک موقع اور دے دیجئے رہنے کا، ہم نے آپ کی بات ہے نہیں مانی. فرمایا ارے میں نے تو پہلے ہی کہا تم سے تھا، یہ شیطانی اور نفسانی حملہ تھا اور تم اس کو سمجھ نہیں سکے، میں تم کو بتا رہا تھا. تو بات کیا ہے جو اصل عرض کرنے کی، خیالات سے پریشان نہ ہو. پریشانی جب ہو بڑھے گی جب اس پر آپ توجہ دے دیں. جہاں دلچسپی لی اس نے کہا تو اچھا ہوا، تمہارے جان پھنس گیا ہے. اب بعض اوقات اتنا ہو جاتا ہے کہ آدمی اس کا مریض ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ڈپریشن کی کیفیت آ جاتی ہے. اس لیے نبی پاک نے پہلی فرما دیا ذاک صریح الایمان، کچھ گھبراؤ یہ تو صحیح ہے. اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی ہم لوگ جو کوئی اوقات ہی نہیں، وہ تو بڑوں کے اوپر جال ڈال دیتا ہے اپنا جا کے. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق، روحانیت، خدانیت اتنی زیادہ ان میں ہے کہ وہ متاثر نہیں ہو پاتے، اور ہم کمزور لوگ ہیں، فوراً جالے پھنس جاتے ہیں اس کے آگے. تو اسی لیے کل جو دعا بتائی گئی تھی اس دعا کو بھی اس میں پڑھنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اللہ نفس کے شر سے بچا لیجیے آپ. اس کا ایک شر یہ بھی ہے، مختلف گندے قسم کے خیالات کر کے آدمی کے ذہن میں ڈھال دیتا ہے تیرے پاس دین نہیں ہے، تیرا ایمان بڑا کمزور ہے، تیرا عقیدہ بہت خراب ہے. اب جناب والا چکر میں پھنس گئے، اب پریشان ہو رہے اس کے اندر.
یہ خیال نہیں. بعض لوگ اس خیر میں اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ گھر میں تنہائی میں پڑے ہوئے، نہ نماز نہ روزہ نہ تلاوت، اس لیے شیطان نے بٹھا دیا کہ تم بدین ہو گئے، اب وہی سوار ہوگی ان کے اوپر. اب جناب والا سب چھوڑے چلے جا رہے ہیں. اب کسی جاننے والے سے تعلق ہوتا ہے تب وہ بتاتا ہے کہ ارے یہ تو تم کو شیطان نے پورا اپنی اس پر لے لیا ہے. اس بنیاد پر شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس سے کوئی پکڑ سے نہیں ہے. خیالات ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لہذا نہ ہم اس کے مکلف ہیں نہ ہماری کوئی پکڑ ہوگی. تو کل جو دعا عرض کی تھی اس کے لیے بھی پڑھنا چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من شر ما صنعت. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے.